ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان المبارک کی بابرکت لمحات اور گھڑیاں ہمارے سامنے ہیں، اور اللہ نے ہمیں خوش قسمتی سے وہ لمحات عطا فرمائے۔ اس مہینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عشروں کے اندر تقسیم کی ہے۔ 3 عشروں کی دعائیں الگ ہیں۔ اگر انسان وہ 3 عشروں کی دعاؤں کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو، پورے سال کو بہترین کر سکتے ہیں۔ دنیا آخرت کی ہر خواہش اس کی پوری ہو سکتی ہے۔ اب وہ 3 عشرے ہم سے ضائع نہ ہو جائیں، گزر نہ جائیں کہ بالکل ہم اس کی افادیت کو حاصل نہ کر سکیں۔ آج انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پھر رمضان اور قرآن کا آپس میں ایک تعلق ہے، جیسے روح اور جسم کا ایک تعلق ہے۔ اب ہم نے رمضان اور قرآن کو جوڑ لینا ہے، اللہ ہماری دنیا آخرت کو بہترین کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر جو عبادات کی جاتی ہیں، جو اس کے اندر انسان اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہ ایسے قیمتی لمحات ہیں کہ یہ پورا سال میں کسی اور مہینے میں میسر نہیں آتے۔ آپ علیہ السلام اس کا استقبال کرتے تھے۔ ہم تو رمضان بس گزارتے ہیں، ہمیں رمضان کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور استقبال کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ عید کا استقبال کرتے ہیں۔ اب عید کی ابھی سے تیاریاں شروع ہیں نا، ہر بندہ، بچے گھروں میں ذکر شروع ہو گیا ہے، وہ جی عید پہ کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں۔ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے عید کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ماحول قرآن و سنت کا اتنا زیادہ گھر میں نہیں بنایا جاتا، جس کی وجہ سے عورتیں، بچے رمضان آنے سے پہلے ہی عید کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں، اور رمضان آتا ہے تو پھر بھی عید کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں، اور پورا مہینہ عید عید، کپڑے جوتے میک اپ، یہ چیزیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی کہ وہ رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ جب رجب کا چاند دیکھتے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو آپ دعا کرتے تھے، اللہ یہ رجب اور شعبان میرے لیے باعث برکت بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی استقبال شروع ہو گیا 3 مہینے پہلے۔ اور ہمارا مرد عورتوں کا کیا حال ہے، بچوں کا، کہ پہلے سے چاند رات اور عید کا کیا پکائیں گے، کیا کھائیں گے، کون سا لباس پہنیں گے، کون سے جوتے پہنیں گے۔ اچھا، یہ استقبال ہو رہا ہے۔ یہ استقبال نہیں ہے، رمضان کا استقبال آپ کریں، اللہ آپ کی ضروریات پوری کر دے۔ آپ جب کسی کو کہتے ہیں کہ اہلم و سہلم، یا کسی مرحبا بکم، استقبال یہ ہوتا ہے نا، ویلکم، مرحبا رحبا، آپ دل سے، خوشی سے، دل کے اندر سے اس کے لیے بچتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ ہے مرحبا۔ رمضان کے لیے دل سے تیاری شروع کر دیں، ابھی سے ہر بندہ پہلے سے کرے، شعبان کے آخری دنوں میں شروع ہو جائے کہ جی جو معاملات ہیں میرے کر لیں، جو کام ہے مجھے بتا دیں، رمضان میں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ میں نے عبادت کرنی ہے، میں نے روزے رکھنے ہیں، قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ تیاری ہے رمضان کی کہ قرآن پاک پہ تیاری شروع کر دیں۔ آپ جو ہے پہلے سے اعمال میں لگ جائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیاری کرتے تھے کہ شعبان کو حضور علیہ السلام کا مہینہ کہا گیا،
کہ اس میں اتنے روزے رکھتے تھے کثرت کے ساتھ کہ کسی ماہ میں اتنے روزے کثرت سے نہیں رکھے، اور آپ رمضان تک شعبان میں پہلے سے پریکٹس کرتے تھے قیام کی، رکوع کی، تلاوت کی۔ حضرت جبرائیل آتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے جبرائیل علیہ السلام سے دور کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو سناتے تھے، اور حضور علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک میں کئی جگہ وقف جبرائیل بھی لکھا ہوا ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام جہاں وقف کر رہے ہیں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو اللہ حضور علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام والی ادا دے رہا ہے۔ اگر آپ حافظ ہیں یا نہیں بھی ہیں، آپ خالی قرآن سن رہے ہیں تو ہمارے نبی نے قرآن سنا بھی جبرائیل سے خالی، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارے نبی نے قرآن پڑھ کے بھی سنایا۔ اچھا، آپ کو نبیوں کے سرتاج امام ان کی ادا مل گئی، اور پھر فرشتوں کے سردار کی ادا بھی مل گئی کہ اس نے بھی قرآن پڑھا بھی سنا بھی۔ کوئی فرشتے نے تورات پڑھی نہیں سنی نہیں، لایا ہے بس، انجیل پڑھی نہیں سنی نہیں، زبور پڑھی نہیں سنی نہیں، لیکن قرآن پڑھا بھی سنا بھی۔ اور پورے 30 پارے قرآن جو ہمارے پاس آج موجود ہے، اس کی زیر زبر ایک آیت ایک سورت میں کمی بیشی نہیں ہے۔ یہی تو ہمارا چیلنج ہے دنیا کفر کو، کہ قرآن پاک میں ایک زیر زبر کی غلطی نہیں نکال سکتے تم۔ میں میوزیم استنبول بھی گیا، تاشقند بھی گیا، جہاں قرآن پاک کے قدیم نسخے ہیں 1400 سال پرانے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے، میں نے پڑھ کے دیکھے۔ وہی قرآن آج بھی ہے جو 1400 سال پہلے میوزیم میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ کا اعجاز ہے قرآن پاک کا، کہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت قرار دیا، یہ رحمت کا عشرہ شروع ہوا ہے۔ اب اس میں تم اللہ کی رحمت سمیٹو۔ پہلا رحمت کیوں کہا، دوسرے کو مغفرت کیوں کہا، تیسرے کو عتق من النار دوزخ سے خلاصی کا کیوں کہا؟ کہ پہلا جب بھی کوئی بندہ بخشا جائے گا، پہلے بخشش کا عشرہ نہیں ہے، پہلا عشرہ کون سا ہے؟ رحمت کا۔ رحمت کیوں کہا؟ اب دیکھیے حکمت، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم سارے کے سارے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے بخشے جاؤ گے۔ صحابی نے، یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی۔ اعمال میں کوئی نہیں بخشا جاتا۔ اگر آپ کہیں جی میں نے 10 حج کیے ہیں، 30 حج کیے ہیں، میں نے 30 عمرے کیے ہیں، میں نے زندگی میں 50 قرآن ختم کیے، آج لوگ یہی کرتے ہیں نا، او جی جیسے فوتگی ہوتی ہے، او جی میرے 10 قرآن، میری 100 بار سورہ مزمل، میرا 1.25 لاکھ یہ ختم۔ یہ اکاؤنٹ کر کر کے آپ دے رہے ہیں، بخشش ان چیزوں پہ نہیں ہوگی، بخشش ہوگی اللہ کی رحمت پر۔ اللہ جس کو چاہے بخش دے۔ فحشہ عورت، بدکارہ عورت، بخاری کی حدیث، زمانے کی سب سے بدکار عورت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی۔ بخشنے والا کون ہے؟ آج ہم جج بنے ہوئے ہیں، وہ جی آپ تو بخشے ہی نہیں جائیں گے، اور تمہاری تو بخشش ہی نہیں ہوگی، فتوے دے رہے ہیں۔ کسی مسلک اور فرقے کے فتوے نہ لگائیں، ہر بندے کو چھوڑ دیں اللہ پر، اللہ بخشنے والا ہے۔ آج سارے مسلک کہتے ہیں جی ہم بھی بخشے جائیں گے، دوسرے نہیں، تو یہ آپ کے پاس کون سی گدڑ سنگی ہے، کسوٹی ہے کہ آپ ہی جنتی ہیں باقی جہنمی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت۔ اللہ بخشنے والا ہے۔ گناہوں کو اپنے نہ دیکھو، بلکہ کس کو دیکھو؟
اللہ کی رحمت کو. اللہ کی رحمت کتنی ہے. مشکات شریف کے اندر وہ حدیث لائے, آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تم گناہ کرتے 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 زمین بھر دو, پھر تم گناہ کرتے 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 فضا بھر دو, پھر گناہ کرتے کرتے آسمان تک گناہ تمہارے چلے جائیں, دنیا پوری بھر دو, صرف ایک بار کہو استغفر اللہ, اللہ اپنی رحمت سے سارے گناہ معاف کر دے. اب رحمت اللہ کی ہے نا, کوئی بندے کا تو نہیں ہے معاملہ. یہاں تو بندوں کے ساتھ معاملہ ہو معاف ہی نہیں کرتے ساری زندگی تانے. لیکن اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ پورا سال گناہ کرنے والا, پورا سال خطائیں کرنے والا, نافرمانی کرنے والا, عشرہ رحمت میں روزہ رکھ کر اللہ کے سامنے صرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ معاف کر دے, اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت ایسے متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں جہنم سے, رمضان کی ایک رات میں جہنم سے 10 لاکھ جہنمیوں کو جنت میں منتقل کرتے ہیں یعنی ان کی قبر جنت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بخشتے جاتے ہیں. اللہ نے سیل لگا دی, 2 نفل پڑھو فرض کا جو ثواب ملے گا, 2 فرض پڑھو 70 گنا اجر ملے گا فرضوں کا. ایک بار کہو استغفر اللہ, 70 استغفار کا ثواب ملے گا. 1 روپیہ اپنے سحری افطاری پہ لگا دو, اپنے پہ لگاؤ, اللہ تعالیٰ 70 گنا اجر دے گا. 70 روپیہ لگانے کا, دوسرے پہ لگائیں گے اور مزید 10 گنا بڑھ جائے گا, 700 ہو جائے گا. اب ایک بار آپ کہیں گے نماز میں اللہ اکبر, الحمد, الف 100 نیکیاں, لام 100 نیکیاں, ہا 100 نیکیاں, میم 100 نیکیاں, دال 100 نیکیاں, الحمد 500 نیکیاں الحمد میں آپ کے نامہ اعمال میں آ گئے. اب رمضان میں سیل لگی ہوئی ہے, آپ نے ایک سورہ پڑھی تو کتنی نیکیاں, پورا قرآن پڑھا یا سنا تو کتنی نیکیاں. کوئی ہے اکاؤنٹ کر سکے؟ اللہ کہتا ہے یہ بھی کم ہے, بڑھاتا جاؤں گا. آپ نے پورا قرآن سنا تراویح میں, پڑھا نہیں آپ نے, آپ کو پڑھنا نہیں آتا مثال کے طور پہ کسی کو, لیکن تراویح میں پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننا شروع ہو گیا تو 100 نیکیاں ایک حرف پہ, 100 نیکیاں دوسرے حرف پہ, 1.25 پارہ آپ نے سنا, کتنی نیکیاں آ گئی. اگلے دن پھر 1.25 پارہ سنا. اب یہ سیل کا سیزن ہے. اللہ اپنی رحمت ایسے متوجہ کرتا ہے کہ عرش کے اوپر, حدیث قدسی ہے, عرش کے اوپر اللہ نے عرش کے اوپر کسی کو نہیں رکھا, عرش کے نیچے ہے سب کچھ. استوى علی العرش, اللہ خود ہے عرش کے اوپر, اور اللہ کی کرسی ہے قدرت والی. لیکن اللہ نے عرش کے اوپر ایک کتبہ لگایا ہے, کتبہ, اور اس تختی پہ لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے عذاب پہ حاوی ہے, میری بخشش میری پکڑ پہ حاوی ہے, تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ اللہ اصل میں بخشنے والا ہے. اللہ نے رحمت کا عشرہ دے دیا, 10 دن دے دیے, کہا مانگو مجھ سے, میری رحمت کے سائے میں آ جاؤ. اور رحمت جب اللہ کی متوجہ ہوتی ہے, اب آپ کے سر میں درد ہوتا ہے, مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے, بہت سے لوگ ہیں سر میں درد ہو رہا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, بے-چینی ہو رہی ہے, آتے ہیں جی مجھ پہ دم کریں, رقیہ کریں. ان کو قرآن پاک پڑھ کے پھونکا جاتا ہے, پانی دم کر کے دیا جاتا ہے, گھر میں خود پڑھ لیتے ہیں تو ایک دم درد غائب ہو جاتا ہے نا, ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ دم میں بڑا اثر ہے. بندے میں اثر نہیں ہے, اللہ کے کلام میں اثر ہے.
اب ہوا کیا تھا، آپ کے اندر ایک روح ہے، آپ کی یہ باڈی ہے، روح اندر ہے آسمانی، جسم ہے زمینی۔ روح کی خوراک ہے آسمانی اعمال، جسم کی خوراک ہے زمینی چیزیں کھانے پینے کی۔ روح جب انسان نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ غضب اس پر ڈالتا ہے، اللہ کا غصہ اس پر آتا ہے۔ وہ غصہ آپ کا جسم محسوس نہیں کرتا، آپ کی روح محسوس کرتی ہے، اور وہ روح اندر بے قرار ہو جاتی ہے۔ آپ کو خفقان ہوتا ہے، آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، آپ کا سر بوجھل ہو جاتا ہے، آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اندر روح ہے جو بے قرار ہو گئی ہے، کیونکہ عرش سے اس پر نظر غضب پڑی ہے۔ روح کا تعلق ہی عرش سے ہے نا، آسمانوں سے، تو اس لیے آپ کا جسم محسوس نہیں کرتا، لیکن آپ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ میں بے چین ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا، غضب اللہ کا پڑا تو آپ بے قرار ہو گئے، روح بے قرار ہوئی نا، آپ کے اندر وہ پھڑکنے لگی، آپ کو ٹینشن ہونے لگی۔ اور جیسے ہی قرآن پڑھا گیا آپ پر، آپ نے یوں ادب سے قرآن سنا اور آپ پہ سورہ فاتحہ دم کی گئی، تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ وہ نظر غضب جو تھی، وہ جب قرآن اس پہ پھونکا گیا، اس کے سامنے پڑھا گیا، تو ایک دم نظر غضب رحمت میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے جب رحمت ڈالی تو اس کا ڈپریشن ختم ہو گیا، اس کے انزائٹی ختم ہو گئی، خفقان ختم ہو گیا، گھبراہٹ ختم ہو گئی، چونکہ روح پرسکون ہو گئی۔ اب یہ رحمت کا اشرا کیوں دیا کہ بے قرار روح کو قرار دلا لے، اور اللہ سے تعلق رحمت کا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو رحمت کہا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی کو رحمت کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی رحمت کہا، اللہ تعالیٰ نے نبی کا تعارف کرایا تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اور جب نبی رحمت ہے تو نبی کا رب کتنا بڑا رحمت ہوگا۔ نبی جو امت سے اتنا پیار کرتا ہے تو نبی کو پیدا کرنے والا اللہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ جو رحمت نبی کو بنا دیا جس نے، وہ خود کتنا بڑا رحیم ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ عشرہ رحمت ہے، تم جتنے بھی فسق و فجور میں ہو، جتنے بھی نافرمانیوں میں ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو آج یہ 10 دن تمہیں ملے ہیں، تم رحمت کے عشرے میں داخل ہو کر رحمت کو سمیٹ لو۔ آپ کے ڈپریشن ختم ہوگا، بیماریاں ختم ہوں گی۔ یہ 10 دن میں بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں، بلڈ پریشر، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، خفقان، گھبراہٹ، بے سکونی، نیند نہیں آ رہی۔ یہ میں آپ کو اس اینگل سے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کی ضرورت یہی چیزیں ہیں۔ جتنے مرد عورتیں ہیں وہ انہی پریشانیوں میں ہیں یا نہیں؟ آج سارے اس پریشانی میں، اللہ نے 10 دن دیے۔ اللہ نے کہا یہ عشرہ کیا ہے؟ اب رحمت سمیٹ لیں۔ اب کیا ہے؟ عورتیں مرد شاپنگ میں لگے ہوئے ہیں پھر بھی۔ اچھا، کئی نماز ہی نہیں پڑھ رہے، رمضان پاک ہے بھی، کئی روزہ بھی نہیں رکھ رہے، کئی روزہ رکھ رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ روزے کا حق ادا کریں نا، روزے کا حق ادا کریں، پھر روزے کی طاقت دیکھیں، پھر عشرہ رحمت کی افادیت دیکھیں، پھر آپ کو محسوس ہوگا۔ جو بندہ عشرہ رحمت میں، یہ دعا میں بتا رہا ہوں، یہ دعا پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر بیماری سے، ہر ٹینشن سے 10 دن میں نجات دے دے گا۔ اللہ کی رحمت آپ پہ یوں پڑتی رہے گی، آپ کی روح بے قرار نہیں رہے گی۔ یہ جو نیند نہیں آتی نا بندوں کو، یہ روح بے قرار ہوتی ہے، روح بے قرار ہے، خفقان رہتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ٹینشن رہتی ہے، روح بے قرار ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مسجد میں تھوڑی دیر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی روح قرار پکڑتی ہے نا،
اور لوگوں کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کئی لوگ یہاں بیان میں بھی سوئے رہتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ روح کو خوراک مل گئی. آپ کو میں بڑا اچھا وظیفہ بتا رہا ہوں. ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اگر آپ کو سکون نہیں ہے زندگی میں، بہت زیادہ ہر طرف سے پھنسے ہوئے ہیں، یہ 10 دن آپ یہ آیت پڑھیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ آیت روزانہ پڑھیں 70 مرتبہ، اور پانی پہ دم کر لیں، سحری افطاری میں پی لیا کریں، بچوں کو پلا دیا کریں، اور دعا کریں اللہ آپ کے لیے رحمتیں ہی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے جب کوئی رحمت مانگتا ہے تو اللہ اس کی پکڑ کیسے کرے گا؟ پکڑ تو تب ہوتی ہے جب رحمت نہ ہو اللہ کی، اور ہم نے اللہ سے رحمت مانگنی ہے، حساب نہیں کہ یا اللہ تو میری نیکیوں پہ، میرے روزوں پہ، میری تراویح پہ، میری عبادات پہ، یہ سب ہماری کوئی ویلیو نہیں رکھتی. یہ تو ہم نقل کر رہے ہیں، ابھی تک اصل بنی ہی نہیں ہے، لیکن اللہ اصل بنا دے گا، کیونکہ ہم نے صحابہ کی نقل کرنی ہے، ہم نے اہل بیت کی، ہم روزے نقل کر رہے ہیں، نبی، صحابہ، اہل بیت کی. اصل کون بنائے گا؟ نقل کرنے والے تو بنے نا. یہاں نقل بھی کوئی کرنے کو تیار نہیں. دنیا کی چیزوں میں نقل کر رہے ہیں، ہر چیز کی نقل بنا لی ہے، پیپسی کی بنا لی، 7 اپ کی بنا لی، گھی کی بنا لی، دودھ کی نقلیں بنا لی، سونے کی نقل بنا لی، چاندی کی نقل بنا لی. تو آپ دین کے معاملات میں نقل کریں صحابہ کی، اہل بیت کی. سامری نے نقل کی موسیٰ کلیم اللہ کی، اللہ نے اس کو عذاب جلنے سے، قتل ہونے سے بچا لیا، بعد میں پکڑ الگ کی. تو عشرہ رحمت ہے پہلا، اس میں وظیفہ پڑھنا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت. جب نبی رحمت ہے تو نبی کا رب کتنا رحمت ہوگا. تو آپ نے نبی کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنا کسی سے پیار نہیں. اور جب آپ کسی بندے کے سامنے اس کے پیارے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ کی توجہ زیادہ اپنی طرف کرتا ہے، آپ کی طرف. تو اللہ کے سامنے جب نبی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے. اس آیت میں بڑی اللہ نے تاثیر رکھی. اچھا، یہ عشرہ ہو گیا رحمت. اب اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں بخشے گا. کوئی بندہ بھی اپنی مجاہدے، اپنی ریاضت، اپنے علم، جہاد، تدبر، فقاہت، اس کی بدولت نہیں بخشا جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا. تو جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ آپ تو بخشا ہی گیا، آپ بخشا، آپ تو بخشش یقینی ہے، اللہ رحیم ہو گیا. اب صدر پاکستان ہے، کسی پہ رحیم ہو جائے، مہربان ہو جائے تو سزائے موت کا قیدی بخشا جاتا ہے یا نہیں؟ وہ جیل سے رہا ہو جاتا ہے، بری کر دو اس کو، موت کی سزا ختم، صدارتی آرڈر آ گئے. استثناء حاصل ہے نا ان کو. جب ایک ملک کے بادشاہ کی یہ طاقت ہے تو کائنات کے بادشاہ کی کیا طاقت ہے؟ اس نے آپ پہ رحمت کی، مہربانی کی، آپ کی طرف نظر شفقت کی. اب آپ کی بخشش یقینی ہے یا نہیں؟ اب جتنے بھی گناہ گار ہیں نا، آپ جتنے بھی خطا کار ہیں، نا امید نہ ہو. 10 دن مل گئے ہیں آپ کو، پہلے بھی 10 دن ملے رحمت اس کی لینے کے لیے، پھر 10 دن مل گئے کہ اب بخشش کرا لو، اب دنیا میں بخشش ہو جائے آپ کی. تو اب آپ جب مغفرت کرانا چاہتے ہیں تو سینٹر کا عشرہ مل گیا، عشرہ ثانی آپ کو مل گیا. دوسرا اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مغفرت. بخشش ہوتی ہے، اس میں نجات ہوتی ہے دوزخ سے، غموں سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے، رزق کی تنگی سے. اب آپ کے گھر میں یہ سارے مسائل ہیں تو آپ کو دوسرا عشرہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ ضائع کر دیا تو آپ کی زندگی میں بڑا نقصان ہو گیا.
پہلا عشرہ ضائع کیا، بڑا لاس ہوا، سمجھے نقصان کو ابھی پہلے عشرے کی سن کے۔ ابھی دوسرا عشرہ پھر آپ کو مل گیا، چلو پہلا کسی سے ضائع ہو گیا، دوسرا تو مل گیا نا، اب آپ اس کو ضائع نہ کریں۔ پہلے میں آپ نے اگر سٹیپ ٹو سٹیپ چلے، پہلے رحمت پھر مغفرت، اب رحمت کا تو ہو گیا، اب 11واں روزہ شروع ہو گیا، اب آپ کو اللہ کہتا ہے اب تو تمہاری بخشش کا دن ہے، مغفرت مانگو مجھ سے، ایک بار منہ سے کہو اللہ معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا تمہیں، ایک بار منہ سے کہو تو صحیح۔ اب ایسے ایسے یہاں پہ فرعون نما لوگ ہیں جو رمضان میں بھی مغفرت نہیں مانگتے، دعا بھی کرنی ان کو نہیں آتی، اللہ کے سامنے مانگنا ہی نہیں آتا۔ فرعون جیسا ظالم 400 سال سے زیادہ زندہ رہا اور پوری دنیا پہ خدائی کے دعوے کے ساتھ حکومت کرتا رہا، لیکن اللہ نے بے لگام کیوں چھوڑا تھا کہ جب رات ہو جاتی تو اٹھ کر دریائے نیل کے کنارے چلا جاتا، وہاں ریت پر سجدے میں جا کے رو رو کے کہتا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی رب ہے، مجھے پکڑ نہ کرنا اور مجھے ذلیل نہ ہونے دینا۔ اب اللہ نے اس کو 400 سال تک ڈھیل دے دی، کیونکہ مانگتا رہا اللہ سے۔ یہاں تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا، ہم اللہ سے مانگنا اپنا حق سمجھتے ہیں، جیسے قرضہ مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ نے ہمارا قرضہ دینا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگنی ہے، اور جس کو مغفرت مل گئی اس کے سارے کام ہو گئے، کیونکہ اللہ بخشش دنیا میں کرتا ہے۔ ایک طبقہ ہے جس کو رمضان کے ان عشروں میں بخشش خالی نہیں، باقی کسی طبقے کو بخشش کا دنیا میں اعلان نہیں ہے، موقع دے دیا یہ لو، لیکن صحابہ کو اللہ نے دنیا میں کہہ دیا تم سارے بخشے ہوئے ہو، تم بخشے گئے ہو۔ اب جن کو اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، یہ تو بخشا ہوا طبقہ ہے۔ کائنات میں ایک جماعت ہے، کسی نبی کی وہ جماعت نہیں، کسی نبی کے پاس وہ شاگرد نہیں جو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں، جن کو اللہ نے کہہ دیا نبی۔ آپ سوچئے جس نبی کے 1.25 لاکھ جان نثار بخشے ہوئے ہوں، اس نبی کی امت کی فضیلت کتنی ہوگی؟ سارے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چند، اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، یہ سارے بخشے ہوئے ہیں، کل کا لفظ کہا۔ اور آپ جب کل کہتے ہیں تو اس میں سارے آ جاتے ہیں۔ پہلے تو رمضان میں عقیدہ ٹھیک رکھیں کہ کسی صحابی سے بغض نہ رکھیں۔ اگر آپ کے دل میں صحابہ اہل بیت کا بغض ہے نا، تو آپ کی کوئی روزہ، کوئی تراویح، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، چونکہ اب یہ بخشش کا عشرہ ہے نا، ہمیں اللہ نے کہا بخشش ملے گی، لیکن تم نے نقل کرنی ہے کس کی؟ صحابہ کی۔ اب دیکھیے نا، آپ جب کسی کی نقل کرتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ ہے کیا یہ کامیاب بھی ہے یا نہیں، یا میں بھی ایسے ہی ناکام نہ ہو جاؤں۔ آپ دنیاوی ہر معاملے میں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عشرہ ملا ہے تمہیں مغفرت کا، مغفور لوگ۔ اب صحابہ کو مغفور کہا جاتا ہے، محفوظ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم نقل کرنا چاہتے ہو نا، تو صحابہ کی نقل کرو، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، کنفرم، اور یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اب دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کبھی کہتا ہے ان کا ایمان اندر راسخ ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ اصل فلاح والے لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ ناکام کی نقل کریں گے تو ناکام ہوں گے، کامیاب کی نقل کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اب ہم بخشش چاہتے ہیں، یا اللہ بخش دے ہمیں،
اب یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے نا اللہ مغفرت کر دے. اب مجھے بتائیں مغفرت اللہ سے لینے کے لیے جن پر اللہ کی مغفرت زمین میں ہو چکی ہے ان کے پیچھے چلنا پڑے گا نا. اب 10 دن آپ ان کی نقل کریں, ان کے اعمال دیکھیں, ان کا رمضان گزارنا دیکھیں. جن کی بخشش ہو چکی ہے وہ رمضان کیسے گزارتے تھے رو رو کے, اور ہماری بخشش ہوئی نہیں اور ہم آزادی سے گزار رہے ہیں. جو کنفرم جنتی ہے وہ رمضان میں کیسے روزے رکھتے تھے گرمیوں کے کہ خط استوا پر ہے وہ عرب, اور ایسی گرمی رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ پاؤں جو اونٹنیوں کے تھے وہ تپش کی وجہ سے, ریت کی حدت کی وجہ سے وہ پاؤں بھی ان کے جلنے لگتے تھے, سڑ جاتے تھے, اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا. پیاسے بھوکے بدر میں گئے, پیاسے بھوکے فتح مکہ کرنے آ گئے 8 کو, 17 کو بدر میں چلے گئے, روزہ ہی نہیں رکھا کچھ نہیں. اور آپ علیہ السلام نے کہا اجازت ہے تمہیں, لیکن سب نے رکھا, روزہ توڑا ہی نہیں. تھوڑوں سے نے کہا رخصت ہے. گرمی جون کا مہینہ اور آپ جہاد کر رہے ہیں عرب کی سرزمین پر, اور اونٹنی پہ بیٹھ کر, نہ فریج ہے, نہ اے سی ہے, نہ پنکھا ہے, آپ سوچئے نہ پیسہ ہے, اور وہ جانثار اس 10 دن میں اللہ سے کیسے مغفرت لے رہے ہیں, کہ بخشش لے رہے ہیں, کہ اللہ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ فرش پہ وہ تھے تو اللہ نے کہہ دیا یہ سارے جنتی ہیں. اب ہم فرش پہ بیٹھ کر روزے اس عشرہ میں دعائیں بھی کریں, مغفرت بھی لیں, اور اللہ سے مانگیں. عشرہ مغفرت ہے, یا اللہ مغفرت کر دے. اب یہ تراویح پڑھنا, یہ روزہ رکھنا, یہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا, مسند احمد کی حدیث ہے, الصیام والقرآن یشفعان للعبد, کہ روزہ اور قرآن یہ بندے کی شفاعت کرے گا روزے محشر. یہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کے سامنے. بندے کے اعمال صحیح نہیں ہیں, پورے نہیں ہیں, نیکیاں کم ہیں. اب آپ دیکھیے یہ بندہ پریشان غمگین ہوگا تو اللہ تعالی کے سامنے ایک دم پہلے روزہ کھڑا ہوگا, یا اللہ میری سفارش قبول کر, اس کو جنت میں داخل کر دے. یہاں تک کہ اللہ سے بحث کرے گا اور کہے گا اللہ تجھے پتا ہے اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا, بھوکا رہا, پیاسا رہا تجھے راضی کرنے کے لیے, اور تیرے لیے روزہ رکھا. مشرک روزہ نہیں رکھتے تھے, قبروں پہ چڑھاوے دے دیتے تھے بتوں کے نام کے, اور لات و عزا کے نام کے, بکرے ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کے نام کے لوگ, آج بھی کرتے ہیں. اللہ کے غیر کے نام پہ دیگیں دے دیتے ہیں, اللہ کے غیر کے نام پہ جو ہے نا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں, لیکن روزہ نہیں رکھتے تھے. مشرک روزہ کبھی نہیں رکھتا, کبھی نہیں کہتا کہ میں فلاں درگاہ کے. آج دیکھیں ربیع الاول بھی آ جائے نا تو آپ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے دن پیر کے دن روزہ رکھا نہیں رکھا, بخاری شریف کی حدیث ہے. عرب میں روزہ رکھا جاتا ہے پیر کے دن کہ ہمارے نبی کے میلاد کا دن ہے, اور یہاں جو بدعات کرنے والے ہیں وہ جشن مناتے ہیں اور عید مناتے ہیں. کیوں کہ روزہ رکھنا بدعت کرنے والے کو اور شرک کرنے والے کو کبھی نصیب نہیں ہوا. روزہ رکھنا یہ اللہ کے موحدین کو, نبی کے غلاموں کو اور صحیح اہل بیت اور صحابہ کے جانثاروں کو ملا. اللہ نے ہمارے نبی کو روزہ فرض کیا. مشرک روزہ نہیں رکھتے تھے, وہ چڑھاوے دیتے تھے. آج بھی لوگ روزے کے بجائے پیسے دینا اور جی فدیہ دے دیتے ہیں. یہ کام کیا ہے بھائی؟ تمہاری محبت کدھر ہے؟ مغفرت کا اجرا شفاعت کیسے کرے گا؟ روزہ تو شفاعت کرے گا. تمہیں جب پکڑے ہوئے ہوگے تو جب بالکل دوزخ سامنے ہوگی تو تمہیں نکالے گا دوزخ سے اور جنت کی طرف. اللہ
کہ آگے کھڑا ہو جائے گا روزہ، تو مشرک روزہ نہیں رکھتے تھے. شرک کرنے والا روزہ آج بھی نہیں رکھ سکتا، جو عام دنوں میں بھی ہے. وہ کہے گا جی بس کھاؤ پکاؤ، یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ. حسین روزہ رکھ کے شہید ہوئے یا کھیر کھا کے شہید ہوئے؟ آپ بتائیں، حلیم کھا کے شہید ہوئے کربلا میں یا روزے میں؟ تو آج حسین کا نام لینے والا روزہ رکھ سکتا ہے؟ جو سچا ہوگا روزہ رکھے گا. 9-10 محرم کو روزہ ہوتا ہے نا اصل میں دیکھا جائے تو، ہمارے نبی نے روزہ رکھا. اب اسی طرح پیدائش رسول کے دن روزہ ہوتا ہے یا عید ہوتی ہے؟ ہمارے نبی نے روزہ رکھا، چونکہ جس کے اندر شرک اور قباحت آئے گی نا، بدعت کی. روزہ اس زمانے میں ابو جہل نے بھی نہیں رکھا، ہمارے نبی پہ آئے. اہل کتاب تھے، ان پہ 3 روزے یا چند روزے. اچھا یہودی 1 روزہ رکھتے تھے، اللہ نے کہا 30 روزے رکھو، صحابہ نے 30 رکھے. اب آپ دیکھیے تو کہا یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا آپ کا، الصیام کھڑا ہو جائے گا. اللہ میری بات مانے، میں اس کا گواہ ہوں. اب روزہ جب کھڑا ہوگا، ادھر روزہ کھڑا ہو جائے گا وکیل بن کے، اور ادھر قرآن کھڑا ہو جائے گا. قرآن پاک اب آپ دیکھیے، یہ بھی مسند احمد کے اندر ہے. قرآن کھڑا ہو کر کہے گا اللہ میں نے اس بندے کو دیکھا، یہ میرے ساتھ جڑا ہے اور میں تیری ذات کا حصہ ہوں، کلام ہوں تیرا، میری بات قبول فرما، اس بندے کو دوزخ سے بچا لے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جھگڑا کرے گا، بحث کرے گا، اور پھر بندے کو آخر یہ دونوں، ایک ادھر سے پکڑے گا سیام، ادھر سے پکڑے گا قرآن، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے جنت میں داخل کر دے. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو 2 پر لگ جائے اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں، وہاں کی رسوائی سے بچ جائیں، تو آپ سیام اور قرآن سے جڑ جائیں. اب ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اب یہ عشرہ، وہ آخر میں بتاتا ہوں، سیام اور قرآن کی ایک آخری حدیث. اب یہ عشرہ مغفرت ہے، اس میں ایک دعا اپنا وظیفہ بنا لیں. وہ دعا ایسی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، آپ کی زندگی میں ٹینشنیں ہیں، آپ دیکھیں ماں باپ اکثر ناراض رہتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں، تو بندہ جو ماں باپ کو ناراض کر دیا نا، وہ بندہ کبھی ترقی نہیں کرے گا، زندگی میں نہیں کرے گا. اور لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے کہ ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، آپ سے دل میں ان کے رنجش ہے. میں اپنے گھر میں جاتا ہوں، اپنے والد صاحب سے ویسے پوچھتا رہتا ہوں، آج کھا لیا؟ کوئی چیز آتی ہے پہلے ان کو دیتا ہوں، ان کو پہلے ہر چیز میں، کیونکہ اس سے آپ کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے. یہ فارمولے ہیں. میں ایسی دعا بتاؤں گا، اگر 10 دن آپ نے پڑھ لی نا، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں رہے. آپ جڑ پکڑ لیں اپنے والدین. بددعا دی ہے ہمارے نبی نے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کرا سکے تباہ ہو جائے، ہے نا یہ بات. اور جو ماں باپ دونوں یا ایک کو پائے اور بخشش نہ کرا سکے تباہ ہو جائے. جبرائیل نے کہا تباہ ہو جائے، ہمارے نبی نے کہا آمین. اب تباہی روک سکتا ہے کوئی؟ آپ چاہے حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بن گئے ہیں، انجینئر بن گئے ہیں، مولانا بن گئے ہیں، ماں باپ کا ادب نہیں کر رہے، آپ کی خوشحالی کبھی نہیں آئے گی. میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو پریشان، میرے پاس آتے ہیں. ابھی ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے رو پڑی کہ مجھے مارتی ہے میری بیٹی. اور ایک عورت آ کے بتا رہی ہے، اور ایک بوڑھا آدمی یہاں قریب رہتا ہے، تھوڑا فاصلے پہ یہ قریب، کہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے. وہ بیٹا یا بیٹی کبھی ترقی کر سکتے؟ یہ رمضان ان کی بخشش نہیں کرائے گا. بخشش چاہتے ہیں نا، ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. آپ کو آسان دعا بتا رہا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی، اے اللہ مجھ پہ رحم کر، ان دونوں پہ رحم کر.
اچھا آپ جب دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو پہلے آپ کے لیے قبول ہوتی ہے. یہ قرآن کا اصول ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ مجھ سے اس منہ سے مانگے جس سے آپ نے گناہ نہ کیا ہو. یا اللہ منہ کدھر سے لائیں؟ کہا دوسرے سے کہو تمہارے لیے دعا کریں. یا آپ جس کے لیے دعا کریں گے تو آپ، میں بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی، کمیٹیاں ڈلتی تھی مارکیٹ میں، ہم کاروبار کرتے تھے تو وہ جب سارے جمع ہوتے کہ جی کس کی تو قرآن اندازی ہونی ہے تو سارے کہتے جی میری نکل آئے، میری نکل آئے، آپ دعا کریں. میں ہاتھ اٹھا کے کہتا یا اللہ ان کی کمیٹی نکال دیں، اور نکل میری آتی تھی. وہ مجھے کہتے آپ ہاتھ نہ اٹھائیں جی، جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی نکل آتی ہے. میں نے کہا یہ حدیث پہ عمل کرتا ہوں. جب آپ دوسرے کے لیے دعا کریں گے نا، اب آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ دعا کریں یا اللہ ان کو دے دے، آپ دیکھ لیں کہ آپ کو مل جائے گی. جب آپ کہیں گے یا اللہ مجھے دے دے، مجھے دے دے، دوسرے کے لیے نہیں کریں گے تو آپ کو، یہ اللہ کا نظام ہے، آپ دوسرے کے لیے دعا کریں. جب آپ کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ ان پہ رحم کر، چاہے زندہ ہیں چاہے مر گئے ہیں، چاہے، اچھا ماں باپ میں یہاں جو دعا میں نا دادا دادی بھی آ جاتے ہیں، نانا نانی بھی آ جاتے ہیں، ساس سسر بھی آ جاتے ہیں. آپ نے کسی کی بھی نافرمانی کی ہے تو آپ یہ پڑھیں 70 بار ان 10 دنوں میں، دعا کرتے رہیں، اللہ کی رحمت مغفرت آپ کو مل جائے گی. آپ 10 دن اس دعا کو وظیفہ بنائیں. اب تیسرا عشرے میں آپ داخل ہو گئے، تیسرے عشرے میں آپ داخل ہو گئے. اب اس عشرے کو ہمارے نبی نے کیا کہا، اس کی دعا بڑی خاص بتا رہا ہوں، وہی زبان نبوت والی. اب میں آپ نے داخلے ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا، یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. پہلا اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، دوسرا اللہ بخش دے، دنیا اچھی ہو جائے. جب بخشش ہوگی تو دنیا بہترین ہوگی نا، اللہ کی طرف سے پکڑ ختم ہوگی تو حالات اچھے ہوں گے. یا اللہ دنیا تو بنا دی 2 عشروں میں، اب آخرت بھی بنا دینا میری، اور آخرت تب بنے گی جب دوزخ سے بچیں گے. اب یہ عتقم من النار ہے، 10 دن اللہ نے اسی میں لیلۃ القدر رکھ دی. اب آپ دیکھیے نااتفاقی کا وبال، ہمارے نبی کو کنفرم بتا دیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ 80 سال کی عبادت کا اجر ہے، اور یہ 1000 مہینے سے افضل ہے. کنفرم بخشش کی رات ہے. ہمارے نبی کو کہا جائیں امت کو بتائیں. ہمارے نبی تشریف لائے، 2 بندوں میں لڑائی دیکھی ہوتے ہوئے، جھگڑا ہوتے ہوئے، تو آپ علیہ السلام کے ذہن سے اللہ نے اٹھا لیا. ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ ان 2 کی وجہ سے اللہ نے وہ واپس لے لی ہے کنفرم رات مجھ سے، تو اب تم آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو. جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جس جگہ نااتفاقی ہوتی ہے، وہاں رزق نعمتیں چھن جاتی ہیں اور اس گھر میں برکت نہیں آتی. گھر میں پیار محبت پیدا کریں، دیکھیے گا برکت ہی برکت ہو. تو آپ اس آخری عشرے میں طاق راتوں میں، آپ جفت راتوں میں یہ دعا معمول بنا لیں. ایک تو کوشش کریں ہر رات میں 2 رکعت تہجد کے وقت، سحری میں اٹھتے ہیں نا آپ، تو آپ سحری کھانے سے پہلے 2 رکعت پورے رمضان میں پڑھ لیا کریں. 2 رکعت تہجد کے پڑھ لیے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دعا تو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنی من النار. اب یہ دعا جو مغرب اور فجر کی فرض کے بعد 7 بار پڑھ لے گا، دن یا رات میں مر گیا تو دوزخ میں نہیں جائے گا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. آخری عشرے کی یہ دعا مضبوط ترین دعا ہے. روزانہ اس کو 70 بار پڑھیں، اللہم اجرنی من النار. بس یہ 70 بار پڑھیں، اللہ آپ کو دنیا میں بھی جو بچا لیا، موت کے بعد بھی قبر میں اور آخرت میں آگ سے دوزخ سے بچا لے گا. آپ کی قبر بھی دوزخ نہیں بنے گی اور بعد میں بھی دوزخ میں اللہ داخل نہیں کرے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے رمضان میں روزہ رکھا احتساب کرتے ہوئے، ایمان کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اب آپ نے روزہ رکھا، یقین ہے نا، ایمان ہے تب رکھا، لیکن اس میں پرہیزگاری، غلط کاموں سے بچیں، اور غیبت، چغلی، گانا بجانا،
اور ہر چیز میں بچ کر چلیں، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان میں قیام کیا اللہ پچھلے سارے گناہ بخش دے گا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، اب آپ کو پریشانی ہے، سارا دن مزدوری کی ہے، تھکاوٹ ہے، لیکن آپ رات کو تراویح میں کھڑے ہو رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تو قیام ہو گیا آپ کا۔ اچھا یہ تراویح قیام اللیل میں آتی ہے، بعض نے کہا نہیں، یہ قامہ سے مراد تہجد ہے۔ قیام یاد رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی ہے، 3 دن، اور وہ تہجد کی ہی برابر تھی۔ آپ نے آدھی رات کو تراویح پڑھی ہے تہجد کے ٹائم، پھر 3 دن کے بعد آپ باہر نہیں آئے، صحابہ بیٹھے رہے، یوں بیٹھے رہے، تو آپ نے فرمایا اپنی اپنی پڑھ لو۔ آپ نے اپنی پڑھی، صحابہ نے اپنی اپنی پڑھی، اسی طرح چلتا رہا زمانہ نبوت۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں بہت سے لوگ ہیں، کوئی مزدور ہے، اس زمانے میں غربت بہت تھی زیادہ، ایک صحابی کی غربت کی وجہ سے اللہ نے سحری کا وقت لازم کیا، ورنہ پہلے 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، 22 گھنٹے کا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، کوئی سفر میں ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی بہت تھکا ہوا ہوگا جس کو بہت بیماری ہوگی، تو اگر میں اب نکل کے تراویح پڑھتا اللہ فرض کر دیتے جیسے عشاء کی نماز فرض ہے، تو میں نے اس لیے اس کو سنت قرار دیا۔ پھر صحابہ پڑھتے رہے انفرادی، ابو بکر صدیق کے دور میں بھی انفرادی۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ کے اندر آپ نے دیکھا مسجد نبی میں کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، تو آپ نے صحابہ کی میٹنگ بٹھائی، شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ، سارے صحابہ انہوں نے بیٹھ کے طے کیا کہ 20 رکعت تراویح ایک امام جماعت سے کرائے گا۔ ابی ابن کعب کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا، اور صحابہ، بدری صحابہ، مغفور صحابہ، حدیبیہ کے صحابہ، سارے صحابہ اہل بیت نے 20 رکعت تراویح ابی ابن کعب رضی اللہ کی اقتداء میں ادا کی۔ اس دن سے لے کر ابھی کورونا تک 20 تراویح ہی مصلی مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ میں ہوتی رہی۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ ناج البلاغہ میں ہے، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کوفہ کے بازار سے گزرے تو آپ نے یوں دیکھا کہ مسجدوں میں تراویح ہو رہی ہے، اور 20 تراویح اہل سنت ہی تھے کوفہ میں، شیر خدا اہل سنت ہی ہیں۔ تو اب وہ آپ نے نہج البلاغہ میں ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اٹھا کر پورا ورقہ میرے پاس ہے، پوری کتاب میرے پاس ہے، پورا حوالہ میرے پاس ہے، یہ اہل سنت کی کتاب کا نہیں بلکہ ان کی کتاب نہج البلاغہ کا، کہ آپ نے یوں گزرتے ہوئے جب ایک مسجد میں قاری کو قرآن پڑھتے ہوئے تراویح کے اندر سنا تو آپ نے فرمایا اللہم نور قبر عمر کما نور مساجدنا، اللہ عمر کی قبر کو ایسے منور کر جیسے اس نے ہماری مسجد منور کر دی۔ اب رمضان میں جب آپ تراویح پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں نا، اور تراویح سنتے ہیں، ادھر تراویح ختم ہوئی دوسری مسجد میں ہو رہی ہے، آپ کا دل خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شیر خدا بھی خوش ہوئے، آپ نے وہ دعا کی اللہ عمر کی قبر پہ نور نازل کر، منور کر جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔ تو آپ جب تراویح دیکھیں یہ ایک بار دعا کر لیں، اللہم نور قبر عمر کما نور مساجدنا، ہمارے چینل پہ آ گئی ہے یہ دعا، پوری وظیفہ میں نے دے دیا ہے، تو اللہ آپ کی دنیا آخرت کو منور کر دے گا۔ عمر تو آج بھی منور ہے روضہ رسول میں، وہ تو جنت میں ہے، لیکن ہم یہ دعا کر کے عمر سے محبت کا، شیر خدا نے عمر سے محبت کا اظہار کیا، جو علی کا ماننے والا ہوگا وہ عمر کا بھی غلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔